دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے مطابق سارا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے. پودے آئیڈیلی ڈیزائن کیے گئے ہیں اور پودوں کے لیے پھر یہ انوائرمنٹ ڈیزائن کی گئی ہے، یعنی کہ ہر چیز آپس میں کو ریلیٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز علیحدہ ہے تو وہ سروائیو کر جائے. ہر چیز ایک سسٹم کے تحت جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، وہیں پہ آپریٹ کرتی ہے. اب پانی جو ہے پودے کے لیے دو کام کرتا ہے. ایک کام اس کا کہ اس نے منرلز جو سائل سے لینے ہیں وہ اوپر پودے کو پہنچانے ہیں اور اوپر سے پتوں سے پانی اڑ جانا ہے. اب یہ پانی جو ہے جو اس کی خوراک کی ریکوائرمنٹ جو پوری کرتا ہے اس کی ایویپریشن لازمی ہے. اب دوسری صورت ہے کہ اگر ایمبینٹ ٹیمپریچر زیادہ ہے تو ہیومیڈٹی ریٹ بھی کم ہو جائے گا. جب ہیومیڈٹی ریٹ بھی کم ہو جائے گا، ایمبینٹ ٹیمپریچر بھی ہوگا، تو دونوں چیزیں سپورٹ کرتی ہیں پانی کی ایویپریشن کو. یعنی کہ پانی خشکی سے نمی کی طرف جاتا ہے اور نمی سے خشکی کی طرف جاتا ہے. اسی طریقے سے ٹیمپریچر خشکی یعنی کہ گرم ٹیمپریچر ٹھنڈ کی طرف جاتا ہے، ٹھنڈ گرمی کی طرف جاتی ہے. تو اسی فارمولے کے اوپر یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. اب جب آپ سخت گرمی ہوگی تو ایک تو ٹیمپریچر پودے کو وارم کر رہا ہے. جب پودے کو وارم کر رہا ہے تو اس کو سروائیول کے لیے ٹھنڈ چاہیے. اور ٹھنڈ کون پیدا کر کے دے رہا ہے؟ ایویپریشن. پانی ایویپریٹ کرے گا. جس طرح ہمیں پسینہ آتا ہے تو ہمارے جسم کو ٹھنڈ لگتی ہے، اسی طریقے سے جب کوئی بھی لیکوڈ جو چیز ہوتی ہے وہ گیس میں کنورٹ ہوتی ہے تو وہاں ٹھنڈ پیدا ہوتی ہے. اسی فارمولے کے اوپر آپ کے ایئر کنڈیشنر اور آپ کی ساری جو فریجز اور باقی ساری کولنگ سسٹم ڈیزائن کیے گئے ہیں. اب اسی طریقے سے جب پودے کو گرمی لگتی ہے تو ہوا میں نمی بھی کم ہے، یعنی کہ پانی کی ایویپریشن گرمی کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہونے کی وجہ سے، اور ہیومیڈٹی بھی ہوا میں کم ہے جس کی وجہ سے پانی کی ٹرانسفر یعنی کہ گیلی جگہ سے خشکی کی طرف پانی جو ہے اس کی ٹریول بھی زیادہ ہو رہا ہے. یعنی کہ ایویپریشن زیادہ ہو رہی ہے. ایویپریشن جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس سے کولنگ افیکٹ آتا ہے. اسی فارمولے کے تحت پودے جو ہیں اپنے آپ کو اتنی گرمی سے سروائیو کرتے ہیں، اپنی اتنی گرمی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. شکریہ. جب بھی کوئی چیز گرم ہوتی ہے تو اس کے جو مالیکولز ہیں ان میں سپیسز انکریز کر جاتی ہیں اور اس میں پھر زیادہ سیچوریشن ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پانی ٹھنڈے پانی میں آپ چینی حل کریں تو حل نہیں ہوگی، بہت کم ہوگی، 1 چمچ ہوگی 1 گلاس میں. اگر آپ پانی کو گرم کرتے جائیں گے تو 2 چمچ 3 چمچ 5 6 چمچ تک چینی جو ہے 1 گلاس میں ہی حل ہو جاتی ہے. تو یہ مشری وغیرہ اسی طریقے سے بنتی ہے. تو اس لیے جیسے ہی پانی جب گرمی آتی ہے تو ایکسپینڈ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ ٹیمپریچرز کے اوپر پانی کا یعنی کہ ایئر کا سیچوریشن پوائنٹ کیا ہے. یعنی کہ 40 اگر ٹیمپریچر ہو تو 51 گرام پانی 1 کیوبک میٹر میں ہوگا. یعنی کہ ہو سکتا ہے سیچوریشن پوائنٹ ہے وہ. تو اسی طریقے سے جب گرمی بڑھتی ہے تو ہوا پھیلتی ہے اور پھیلتی ہے تو پھر نمی زیادہ چوستی ہے. شکریہ.